اللہ کی ذات کو چھونا، آنکھوں سے دیکھنا، سننا کانوں سے، یہ ایک عام انسان کو روا نہیں ہے، تو پھر اللہ ان علامات کے ذریعے اپنی پہچان کرواتا ہے کہ تم یوں کرو، تم میری تخلیق کو دیکھو، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ جو میں نے پیدا کی ہیں چیزیں، میں نے جو زمین آسمان کے نور بنائے ہیں، یہ جو خوبصورت ترتیب سے کائنات سجائی گئی ہے، یہ اصل میں میری ہی تخلیق ہے۔ پھر اللہ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے کہ وہ اپنی اس تعریف کو اپنی مخلوق کی تعریف کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس نے اس کی تعریف کی سمجھو میری ہی تعریف کی ہے، وہ میری ہی تعریف کے برابر ہے۔ جس نے کسی میرے پہاڑ کو دیکھ کے، دریا کو دیکھ کے، میری ہواؤں چلتی کو دیکھ کے یہ کہہ دیا مولا تیرا جیسا کوئی نہیں ہے، ایسا کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس طرح کہ آپ اللہ کی زمین آسمان کو دیکھیں ہی نہ، اے بندے میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا، تو میری ذرا کائنات کو دیکھ، یہ جو خوبصورت میں نے نظارے بنائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تو بار بار میری ہی طرف توجہ کر رہا ہے، آ تجھے میں بتاؤں میں نے بنایا کیا کیا ہے، تو ادھر بھی تو دیکھ۔ انسان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ ان خوبصورت چیزوں کو جب وہ دیکھے تو ساتھ ہی اللہ پھر خود ہی اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ جیسا چاہتا ہے بنا دیتا ہے اور وہ بنانے پہ قادر ہے۔ تو ان آیات سے اللہ کی محبت چھلکتی ہے، اللہ کا پیار چھلکتا ہے، اور جب کوئی ان کو محبت سے پڑھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ بولا تو کیسی خوبصورت کائنات کا مالک ہے، اتنا عظیم تیرا ملک ہے، اور پھر تو خود کہتا ہے کہ میرے لیے ساری بادشاہی ہے، ساری زمین و آسمان کی بادشاہی میرے پاس۔ پھر اللہ اس خوبصورت چیزوں کو قرآن میں اس لیے لکھتا ہے کہ تمہارا چونکہ ہم نے فطرت کے اندر یہ ڈالا ہے حسن کی طرف جھکاؤ ہوگا، تو میں تمہیں بتاؤں میں نے کتنی سونی سونی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ذرا جھکاؤ ادھر کرو، ذرا دیکھو، اپنا دل جھکاؤ ادھر۔ جب ادھر جاؤ گے تو مقصد صرف اس کی تعریف نہیں ہے، اب صرف آبشار کی تعریف نہیں کرنی، اب صرف چاند کی چاندنی کی تعریف نہیں کرنی، اب صرف خوبصورت پتیوں کو دیکھ کر، پھولوں کی پتیوں کی بناوٹ کی تعریف نہیں کرنی، اس کے رنگ کو دیکھ کر رنگ کی ہی تعریف نہیں کرنی، بلکہ اس کو دیکھ کر اس کے بنانے والے تک پہنچنا ہے کہ یہ بنانے والا کون تھا، اللہ۔